کیا آپ نے کبھی رات کے تاریک آسمان پر نظر ڈالی ہے اور کائنات کی وسعت میں گم ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ستارے جو ہمیں ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، ان میں سے کچھ کی موت کس قدر شاندار اور کائنات کو بدل دینے والی ہوتی ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی کا ذکر کریں گے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے، ایک ستارے کا دھماکہ یعنی سپر نووا۔ یہ صرف ایک دھماکہ نہیں بلکہ کائنات کی تخلیق کا ایک لازمی حصہ ہے جس میں اللہ کی حکمت اور قدرت کی بے شمار نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ ایک سپر نووا کے دھماکے میں ستارے کا مرکز صرف چند ملی سیکنڈز میں سکڑ کر ایک نیوٹرون ستارے میں بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ستارے کی 99% توانائی نیوٹرینو کی شکل میں خارج ہوتی ہے جو روشنی کی رفتار سے کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ تصور کریں، ایک سیکنڈ کے 10 حصے میں اتنی توانائی خارج ہوتی ہے جتنی سورج اپنی پوری 10 ارب سال کی زندگی میں بھی خارج نہیں کر پائے گا۔ یہ نیوٹرینو اتنے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ کے جسم سے ہر سیکنڈ میں اربوں کی تعداد میں گزر جاتے ہیں بغیر کسی تعامل کے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ اتنی بڑی توانائی اس قدر خاموشی سے بغیر کسی نقصان کے کائنات میں بکھر جاتی ہے تاکہ کائنات کا توازن برقرار رہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی ایک ایسی نشانی ہے جو ہمیں اس کی بے مثال حکمت کا احساس دلاتی ہے۔ ہماری دنیا میں موجود سونا، چاندی، لوہا اور دیگر تمام بھاری عناصر جو لوہے سے زیادہ بھاری ہیں، وہ صرف اور صرف سپر نووا کے دھماکوں کے دوران ہی بنتے ہیں۔ ستاروں کے اندر صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم سے لے کر لوہے تک کے عناصر بن سکتے ہیں، لیکن لوہے سے آگے کا سفر جس میں یورینیم، پلیٹینم اور سونا جیسے قیمتی عناصر شامل ہیں، ان کے لیے ناقابل یقین حد تک زیادہ انرجی اور دباؤ درکار ہوتا ہے جو صرف ایک سپر نووا کے آخری لمحات میں ہی میسر آتا ہے۔ کیا یہ حیران انگیز نہیں کہ ہمارے جسم میں موجود ہر لوہے کا ایٹم، ہمارے زیورات میں چمکتا سونا، یہ سب اربوں سال پہلے کسی دور دراز ستارے کے دھماکے کی باقیات ہیں۔ اللہ نے کائنات کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ زندگی کے لیے ضروری عناصر کی فیکٹری خود بخود کام کرتی رہے۔ چندر شیکھر کی حد ایک اور حیرت انگیز ڈیزائن ہے۔ یہ ایک ستارے کے مرکزے کی وہ زیادہ سے زیادہ کمیت ہے جو وہ اپنے اندرونی دباؤ سے سہارا دے سکتا ہے، تقریباً 144 شمسی کمیت۔ اگر کسی وائٹ ڈوارف ستارے کی کمیت اس حد سے ذرا بھی تجاوز کر جائے تو وہ لازماً سپر نووا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حد تھوڑی سی بھی مختلف ہوتی تو یا تو کائنات میں بھاری عناصر کی کمی ہوتی یا ستارے اتنے غیر مستحکم ہوتے کہ زندگی کا ارتقاء ناممکن ہو جاتا۔ یہ ایک نمری توازن ہے جو اللہ کی بے عیب تخلیق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ایک ستارے کا مرکزہ اندر کی طرف گرتا ہے تو یہ ایک ناقابل یقین حد تک گھنا مادہ بن جاتا ہے جو ایک لمحے کے لیے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ مزید سکڑ نہیں سکتا۔ پھر یہ مادہ ایک جھٹکے کے ساتھ باہر کی طرف ریباؤنڈ کرتا ہے، جیسے ایک بہت بڑا سپرنگ دب کر واپس اچھلے۔ یہ ریباؤنڈ ایک ابتدائی شاک ویو پیدا کرتا ہے جو سپر نووا کے دھماکے کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ میکانزم ہے جو محض اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ ابتدائی شاک ویو اکثر ستارے کے بیرونی تاروں میں پھنس کر کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر نیوٹرینو کا کردار سامنے آتا ہے جو پہلے ذکر کیے گئے تھے۔ یہ نیوٹرینو ستارے کے بیرونی تاروں میں توانائی منتقل کرتے ہیں اور اس شاک ویو کو دوبارہ توانائی بخشتے ہیں۔ اس نیوٹرینو ہیٹنگ کے بغیر بہت سے سپر نووا دھماکے نہیں کر پاتے۔ یہ ایک نازک توازن ہے جہاں اربوں نیوٹرینو بالکل صحیح وقت پر صحیح جگہ پر توانائی منتقل کرتے ہیں تاکہ کائنات میں بھاری عناصر پھیل سکیں۔ سپر نووا کے باقیات کائناتی شعاعوں، کاسمک ریز کے بنیادی تیز کرنے والے ہیں۔ یہ انتہائی توانائی والے ذرات ہیں جو کائنات میں تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ سپر نووا کے دھماکوں سے پیدا ہونے والی شاک ویوز ان ذرات کو اتنی زیادہ توانائی دیتی ہیں کہ وہ کائنات کے دور دراز کونوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی پارٹیکل ایکسلریٹر ہے جو کسی بھی انسانی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ٹائپ 1A یا سپر نووا کو کائنات میں معیاری موم بتیاں سٹینڈرڈ کینڈلز کہا جاتا ہے۔ ان کی چمک اتنی مستقل اور قابل پیش گوئی ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات
انہیں کہکشاؤں کے درمیان وسیع فاصلوں کی پیمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک خاص کمیت کی حد تک پہنچنے والے وائٹ ڈوارف ستارے کے دھماکے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک کائناتی پیمانہ ہے جو اللہ نے کائنات کی وسعت کو سمجھنے کے لیے فراہم کیا ہے۔ کائنات میں سپر نووا کے لیے ایک گولڈی لاکس زون موجود ہے۔ ہمیں بھاری عناصر کی تخلیق کے لیے سپر نووا کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ ہمارے نظام شمسی کے بہت قریب ہوں تو ان سے نکلنے والی تابکاری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ سپر نووا کی تقسیم اور تعداد بالکل صحیح ہے، نہ بہت زیادہ قریب اور نہ بہت دور، تاکہ زندگی پنپ سکے۔ سپر نووا کے دھماکے کے بعد ستارے کا باقی ماندہ مرکزہ یا تو ایک نیوٹرون ستارے میں بدل جاتا ہے یا ایک بلیک ہول میں۔ یہ فیصلہ ستارے کے مرکزہ کی حتمی کامیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ لگ بھگ 3 شماسی کامیت سے کم ہو تو نیوٹرون ستارہ بنتا ہے، ورنہ بلیک ہول۔ یہ ایک انتہائی دقیق حد ہے جو کائنات میں 2 انتہائی عجیب و غریب اجسام کی تخلیق کو کنٹرول کرتی ہے۔ سپر نووا کے دھماکے سے پیدا ہونے والی گیما رے برسٹ۔ گیما رے برسٹ کائنات کے سب سے طاقتور دھماکے ہیں۔ یہ اکثر بہت بڑے، تیزی سے گھومنے والے ستاروں کے بلیک ہول میں تبدیل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں اور ان سے گیما شعاعوں کے انتہائی مرکوز جیٹ نکلتے ہیں۔ ان جیٹس کی توانائی اور توجہ ناقابل یقین ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور جھلک ہے جو کائنات کے انتہائی پرتشدد واقعات میں بھی ایک منظم ڈیزائن دکھاتی ہے۔ ایک ستارے کی تیز گردش گیما رے برسٹ کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ستارہ تیزی سے گردش نہ کر رہا ہو تو توانائی چاروں طرف بکھر جائے گی اور جیٹ نہیں بن پائے گا۔ یہ وہ باریک توازن ہے جو کائنات کے سب سے طاقتور مظاہر کو ممکن بناتا ہے، جہاں ہر عنصر کا ایک مخصوص کردار ہے۔ سپر نووا کے باقیات نئے ستاروں کی نرسریوں کا کام کرتی ہیں۔ دھماکے سے پھیلنے والی شاک ویوز بین النجوم گیس اور دھول کو دبا دیتی ہیں، جس سے نئے ستارے اور سیاروں کے نظام کی تشکیل کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ موت اور دوبارہ جنم کا ایک کائناتی چکر ہے، جہاں ایک ستارے کی موت نئے ستاروں اور ممکن ہو سکتا ہے کہ نئی زندگی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ آئرن کیٹاسٹرفی ایک بڑے ستارے کے لیے ایک ناگزیر انجام ہے۔ جب ستارے کا مرکزہ لوہے میں بدل جاتا ہے تو فیوژن کا عمل توانائی پیدا کرنے کے بجائے توانائی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ توانائی کا یہ اچانک خسارہ تباہ کن سنکڑاؤ کا باعث بنتا ہے، جو سپر نووا کے دھماکے کا حتمی محرک ہے۔ یہ ایک کامل ناگزیر نقطۂ اختتام ہے جو اللہ نے بڑے ستاروں کے لیے مقرر کیا ہے۔ کور کے سکڑاؤ کے دوران پروٹون اور الیکٹران اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ مل کر نیوٹرون اور نیوٹرینو بناتے ہیں۔ اس عمل کو انورس بیٹا ڈکے کہتے ہیں۔ یہ عمل الیکٹرانوں کو ہٹا کر دباؤ کو کم کرتا ہے اور سکڑاؤ کو مزید تیز کرتا ہے، جو سپر نووا کے دھماکے کے لیے ضروری ہے۔ ایک سپر نووا کا دھماکہ مختصر وقت کے لیے ایک پوری کشش کو، جس میں اربوں ستارے ہوں، سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی چمک اربوں سورجوں کے برابر ہوتی ہے۔ توانائی کے اخراج کا یہ پیمانہ ناقابل فہم ہے، جو اللہ کی لامحدود طاقت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ پیچیدہ میکانزم، یہ ندی توازن، کیا یہ سب محض اتفاق کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ملحدانہ نظریات اکثر کائنات کو بے مقصودہ اور بے ترتیب قرار دیتے ہیں، جہاں ہر چیز قدرتی قوانین کے تحت خود بخود وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ قوانین خود کس نے بنائے؟ اور ان قوانین میں یہ حیرت انگیز ہم آہنگی اور نصافت کیسے آ گئی؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ستارے کی موت سے لے کر بھاری عناصر کی تخلیق تک ہر قدم پر ایک ناقابل یقین حد تک دقیق توازن اور ترتیب موجود ہے۔ اگر نیوٹرینو کی توانائی کی تقسیم ذرا سی بھی مختلف ہوتی، اگر چندر شیکھر کی حد تھوڑی سی بھی بدل جاتی، یا اگر آئرن کیٹاسٹروف کا عمل مختلف ہوتا، تو یہ کائنات جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں کبھی وجود میں نہ آتی۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم ڈیزائنر کا دستخط ہے۔ قدرتی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں،
وہ انہیں بناتے نہیں۔ ایک نقشہ یہ بتاتا ہے کہ ایک شہر کیسا ہے، لیکن وہ شہر خود نہیں بناتا۔ اسی طرح کائنات کے قوانین اللہ کی حکمت اور قدرت کا عکس ہیں، نہ کہ اس کی تخلیق کا متبادل۔ یہ سائنس ہمیں اللہ کی عظمت کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آج ہم نے سپر نووا کے دھماکے میں اللہ کی بے شمار نشانیوں پر غور کیا۔ ایک ستارے کی موت جو کائنات میں زندگی کے بیج بوتی ہے، نیوٹرینو کی خاموش طاقت، بھاری عناصر کی تخلیق اور کائناتی تعاوضن کے بے مثال قوانین، یہ سب اس بات کا چیختا ہوا ثبوت ہے کہ یہ کائنات ایک عظیم خالق کی تخلیق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آئیے ہم سب اس کائنات کی ہر نشانی میں اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ سپر نووا کا ہر دھماکہ ہمیں اللہ کی لامحدود قدرت، حکمت اور اس کی بے مثال تخلیقی صلاحیت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں، بلکہ ہر ذرے میں اس کے خالق کی گواہی موجود ہے۔ مزید جاننے اور اللہ کے تخلیقی عجائب دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔